مفتی صاحب میاں بیوی کے چند بنیادی موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں، مختصر وضاحت کر دیں، تاکہ آج کل میاں بیوی اتنے موٹے موٹے آ رہے ہیں، ان کے حقوق بھی موٹے موٹے، پراٹھے کھا کھا کے، پیزے کھا کھا کے دونوں کیا ہو رہے ہیں، موٹے موٹے۔ تو موٹے موٹے حقوق جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے، یہ شوہر کا بنیادی حق ہے، وہ اپنے آپ کو شوہر کے پیرالل نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ گھر کا سربراہ یہ شوہر ہے، یہ بنیادی حق ہے شوہر کا، اور شوہر کے ذمے ہے اس کا بنیادی نان نفقہ۔ حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے، مطلب اسی اسٹینڈرڈ کا، تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور اسے ٹائم دے، یہ بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے۔ شادی ہو گئی، اس کے بعد مارکیٹ سے بندہ شارٹ، 12 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ، 2 بجے تک، پھر آتا ہے منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا ہے، تو اس کو کچھ وقت دینا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے۔ اچھا، جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو دل جلے بھی ہوتے ہیں، جب میں نے بیان میں بات کی ہے نا بیوی کے حقوق کی، تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی، کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے، کسی کو غلط بیوی ملتی ہے، تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا۔ اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو، لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے، میاں آتا ہے گھر میں، وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ، بیگم کے ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے، تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا۔ جائیے موڈ اچھا کرو یار، تگا آ رہا برا آیا، ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا، کچھ دل پہ لے گئی، بہت کچھ سینسٹیو ہوتی ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے کہ رات کیا بیٹھے آدمی ہے، پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو کہہ رہا ہے نا بھائی میں تمیز سے بات ہو رہی ہے، نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے، تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی، پھنس گیا میں۔ تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا، جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا، ناک پہ مکھی بٹھائی ہوئی ہوتی، بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو دونوں ٹھیک، بہت خوش قسمت ہے کہ دونوں کیا ہیں، انسان کے بچے ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے، تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ، اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی، خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو، چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے، اور تمیز سے بات کرے، بیگم کی عزت کرے، اس کو محبت سے بات کرے، اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے، وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچرا نہ کرے، کیوں بس منع کر دیا، شوہر نے بول دیا ختم، نہیں بھائی آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے آرڈر کر دیا، میرے لیے یہ کافی ہے، اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے، باندھی تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی، رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے، بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے، کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں، یوں کہہ دے، یوں نہیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں، نصیحتیں جتنی مرضی کر لو، ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں، زندگی کی گاڑی ایسی چلتی ہے بس۔ مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے، میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی، تیرا وہ حشر کروں گی، میں کیا کروں، گھر ہی نہیں آؤ، گھر میں پنکھا نکلوا دو، اے سی لگوا دو، کس سے باندھے گی، رسیاں ختم کر دو گھر میں۔ بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ افیکٹ ہیں، بس اس کو انجوائے کرو، خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات، ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے، بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے، اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو، لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دڑ دڑ طلاقیں، یہ جگلیوں کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گی، انجوائے کرو اس کو، تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے، اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وقت بہترین مرہم ہے، اس کو گزارو، ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں۔ امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں کی، تھک کر کے نا جیل، امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے میں بیٹھا ہوں 2 ہفتوں سے، صحیح ہے، دیکھو اپنا ممبر، اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار، دے دنا دن 4 شادیوں کی بات کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے، 2 شادیوں کی ترغیب دو کسی کو، اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے، میں کہتا چھاؤں میں آ جا بھائی، ادھر نہیں، چھاؤں میں۔ دنیا میں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے، وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو، دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا وہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو، سمجھتے ہو؟ تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو، تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے، کہ یہ بات یہاں بولنے کی، میں بول دیتا، نکال لیتے، تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا، جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں، جا کے ان کو میں بولا چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلاحی آ جانا، یہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا۔ اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، میں بول دیتا مجھے ڈیپورٹ کرتے، میرا کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے کیا، میں تو یہیں رہ رہا ہوں، مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے، میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا، کیونکہ ہمیں یہاں، ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی، ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں، وہاں انڈے
بولو ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے, وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے, تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے, آپ امریکہ جاؤ, آپ جاپان جاؤ, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی, بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, حق بات چھپانا, غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا, یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات, وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, نقصان اس کا زیادہ ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ, خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں, جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں, جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے, آپ تو اسی پہ قائم کر رہے تھے, لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے, کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں, حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں, پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا, وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں, چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی, تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو ایسے ہی رہنے دو اس کو. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا, پورا وہ تو مکمل ہو رہا ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے. اس سے آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات ادھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو, ابا یہ کیا کرو, ابا یہ کیا کرو, ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا, ٹنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی, تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا, اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے, اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے, لوگ جو اس سے دشمن ہے وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, مجھے یوں نہ کر دیا جائے, مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی دیوار کو بڑھا دو, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, خلفائے راشدین کے جانے کے بعد جو بادشاہ آئے, انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا. تو کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا, آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا, انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے. لیکن نہیں, امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے, یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں, کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو, اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے, ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے, لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں, حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا. جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو, عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, مصلحتاً, بزدلی کی بیس پہ نہیں. واقعی مصلحت ہو لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات, مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے, لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے, مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا, ڈر نہیں رہا ہوتا وہ. اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے, اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا. یہ بھی ہوتا ہے.
اصل میں ڈر رہا ہے تو نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق، آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے، تکبر میں انسان اکڑتا ہے، استغنا میں بھی اکڑتا ہے، لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے، تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع، ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے، بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی، احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے، زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع تھوڑی ہے تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی کم بخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے، تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ابھی میں تواضع کسے کہتے ہیں، احساس کمتری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں، استغنا کسے کہتے ہیں، مصلحت اور بزدلی، یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں. اترانا الگ چیز ہے، شکر گزاری الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اترا نہیں رہا ہوتا، وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے، لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے، فخر کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا، وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ہے ان کے اندر تو بڑے اترا رہے ہیں، بھائی میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ خوبی، مجھے اللہ نے یہ دیا، تو وہ سمجھتے شو مار رہے ہیں. ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے، ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں، ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں. ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے. نہیں یار یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا، پھر دوبارہ آ رہا ہوں واپس، زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیان. تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے. تو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط، ایک چیز صحیح، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں، صحیح باتیں کم ہیں. دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط، تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا، چلو ایک غلط کر رہا ہے کوئی بات نہیں. بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال، گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے، ایسا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا، اللہ نے کہا نہیں، زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا تو 99 نیکیاں ہیں، چل بھائی جا جنت میں، ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا. اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی، اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا. بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا اسے کہاں جانا چاہیے؟ منہ سے یعنی بولنے چاہیے نا، 51 نیکیاں اور 49 گناہ، کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہیں؟ کم ہے. تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے، ایک غلط کر رہا ہے، اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا، سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی. تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ، اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں. نا نا نا، اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وزنی ہو گیا، چاہے ایک ہی نیکی ہو. بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی، اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، پلڑے پر ہوگا، سمجھتے ہو؟ پلڑے پر ہوگا حساب کتاب. اب اس میں مبہم رکھ دیا بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے، وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم. اور ایک نیکی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں ایک صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط. نا نا نا، دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر 99 صحیح ہے ایک غلط ہے لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے، تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی. تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہنا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے. ابھی دیکھو ہوا کیا ہے،
میں امریکہ سے آ رہا تھا نا تو ہمارے ساتھ تھے ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے ہیں کراچی کی طرف, تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, سورج کے مخالف سمت میں, دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا گارنٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کی کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے آپ ادھر کو جا رہے ہیں, تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے, یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں, گھڑی امریکہ کے حساب سے. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی, گھڑی میں نے چینج نہیں کی, ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا, میں نے کہا ثواب پورا ملے گا, یہ روزہ کیا. پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا, تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر, یہ کون سی نماز ہوئی, 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا. ابے کیا ہو گیا, 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی ہیں, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں, ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے, چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے, ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر, تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی وہ. تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا. ایک صاحب کیا ہوا, یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں. اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں, گناہ کیا انہوں نے. رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے, 60 روزے لگاتار. کتنے علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو, جون میں رکھنے کی بولو. اب کوئی فنٹر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا, ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے. اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو, اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے, ناروے چلے جاؤ سردیوں میں, وہاں روزہ رکھو, ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا, تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے, یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے. نہیں آ رہی بات. تو شرعی قاعدہ ہے بھائی, صبح صادق ہونی چاہیے, غروب آفتاب ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب اللہ میاں نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا, 3 گھنٹے کا, تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی, یہ مسئلہ کس کا ہے, اللہ میاں کا. اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے, 2 گھنٹے کے روزے سے کیا فائدہ, ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا. ہماری نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی, ناروے نہیں کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو, کوئی سستا ملک ہو, ناروے تو بہت مہنگا ہے, اور نہیں جاؤ, اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہی چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, سوات چلے جاؤ, جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں, تو کفارہ ادا ہو جائے گا. سمجھتے ہو, نہیں سمجھتے میرا خیال, کفارہ بہرحال ادا, کیونکہ ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب ناروے میں رمضان کے روزے روک رکھتے ہیں نا, 2 3 4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے, تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے روزے نہیں ہوتے کیا. اب کوئی کہہ ہے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو, نہ, جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ, اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2 3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیند ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں, ادھر افطاری کی, ادھر عشاء کی اذان ہوئی, ادھر سحری, بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی, یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا, تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے, رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں, ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں, سردیوں کے روزے تمہارے 4 5 گھنٹے کے روزے, تو اب گرمیوں کے 20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو, سمجھ رہے ہو. تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی, علماء سے سیکھنا ہے. ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں, لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو. اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہیں, ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا بھائی. وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو, کوانٹیٹی نہ دیکھا کرو. اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم.
رزق کی تنگی کیسے دور کریں؟ رزق میں تنگی ہو تو اس سے کیسے نکلا جائے جبکہ گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہو؟ ندیم صاحب انڈیا سے، گناہوں سے اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جناب ندیم صاحب آپ نے توبہ کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے رزق کے دروازے کھلیں گے، لیکن آپ نے دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، سستی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں اللہ میرے رزق میں برکت دے، اور بزنس ہے یا جاب ہے وہ دیانتداری کے ساتھ تلاش بھی کریں اور کرنے کی کوشش بھی کریں، تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، تو یہ پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ گفٹ دے کر واپس لے سکتے ہیں کیا؟ کسی کو گفٹ دے کر واپس کرنا جائز ہے؟ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ چیزیں گفٹ کی تھیں، اس نے انہیں ابھی استعمال تک نہیں کیا بلکہ پھینک کر رکھ دیا، تو کیا میں وہ چیزیں واپس لے سکتا ہوں؟ طارق اقبال بنگلہ دیش سے، اگر وہ استعمال ہی نہیں کر رہا، پھینک رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے تو پھر تو لے سکتے ہیں، ادروائز حدیث میں آتا ہے جو شخص تحفہ دے کے واپس لے تو یہ ایسے ہے جیسے کتا قے کر کے چاٹ لیتا ہے، اپنی ہی قے کو چاٹ لیتا ہے، تو جیسے یہ گندا عمل ہے ایسے ہی تحفہ دے کے واپس لینا بھی ایک برا عمل ہے، لیکن آپ جو کنڈیشن بیان کر رہے ہیں اس میں لینے کی گنجائش ہے۔ رات کو سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت، میں کافی وقت سے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہوں، کیا ایسا کرنا میرے لیے صحیح ہے؟ سلطان صاحب یو پی سے، جی بالکل صحیح ہے، رات کو سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے تو پڑھنا چاہیے۔ شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات، میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہے۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے، کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپیں لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے، یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولیں بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے، آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی ہے، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے، اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں، بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے، تو بالکل غلط ہے۔ اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم، آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا، میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں
بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی, آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں, اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں, آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے یہاں پہ. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا, خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کنوارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار میری شادی ہوئی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں میری شادی کی, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے. اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی, بھاگ رہا ہے. اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے, بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے, او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں. یہ مزے کیا ہیں؟ تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے. جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا, تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کی ابھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا, تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ٹینٹ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں, پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے, ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک ایک گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن, اور پھر آپ کے جو باڈی کا فیگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑھا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے, یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے. آڑا ترچھا. اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترشے ہو گئے نا, بہت زیادہ, بہت ٹیڑے میڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا, میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ہوں. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, مجھے جنت میں آ گیا. میں کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کسی جنت میں ہوں آج. میں نے کہا دیکھو وہ 1 آدھے گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں, یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں,
लोग समझते हैं मदरसे में बैठते थे तो पेड़े खाते थे वहां बैठ के। 8 साल 9 साल जो मैंने मदरसे में गुजारे हैं, मैं अब तो बयान में भी बताता हूँ, बाज दफा छुप छुप के रोता था मैं, क्योंकि वो सारी इंटरटेनमेंट जो हमारी कॉलेज की, जब घर से निकलते थे एसएम साइंस कॉलेज में जाते थे, तो आपको पता है कराची में जो कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के अलावा वो हर जगह जाता है, एजुकेशन का कोई सेटअप ही नहीं है। तो हम जा रहे हैं, हमेशा 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, रास्ते में गोला गंडा खा रहे हैं, खरबूजे वाला खा रहे हैं, और वो हंस मस्तियां, फिर कैप और वो ये वाला गिलास, वो जो लौंडे लपाड़े होते हैं हमारे दोस्त सारे वही ना, कैप पहना हुआ, स्टाइल स्टाइल, पढ़ाई गई तेल लेने, वहां गए तो पता ही नहीं चल रहा हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है भाई, ठीक है ना। फिर बैठे, फिर इम्तिहान के दिनों में कांप रहे हैं, तो फिर मेहनतें हो रही हैं, वो किसी तरीके से ट्यूटर लगवा के, जो ही होता है आजकल कि भाई फिर ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो। लेकिन मजे बहुत थे कॉलेज में। जब हम मदरसे में गए हैं भाई, वहां तो पढ़ना पड़ रहा है बैठ के, रात 11 बजे तक मुताला। 8 साल हमने इस तरह से, फिर फजर की नमाज के बाद क्लासें शुरू हो जाती थी हमारी, फजर के बाद, फजर से जोहर तक क्लासें, फिर थोड़ी देर आराम, फिर उसके बाद तकरार, स्टडी, मुताला, असर के बाद बयान, 15-20 मिनट हमें टहलने के, चाय पीने के मिलते थे। उसके बाद फिर मगरिब के बाद मुताला, स्टडी कर रहे हैं, फिर इशा के बाद, इशा से पहले खाना खाया, खाने के बाद फिर किताब लेके बैठ गए। 7-8 साल कंटिन्यू ये कंडीशन, आप सोचो क्या हाल हुआ होगा। लेकिन उस 7-8 साल ने मैं फारिग हुआ हूं 99 में मदरसे से, वो 93 में गया था, 99 में फारिग हुआ। वो जो 7-8 साल थे, उस टेंशन ने अगले 23 साल से टेंशन फ्री बनाया हुआ हमको। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ में, यानी उसने जो हमें आगे की जो जिंदगी थी वो क्या हो गई। अगर उस वक्त हम आवारागर्दी करते, अबे नहीं यार कौन पढ़ेगा मदरसे में यार, तो भाई चल कॉलेज में पढ़ ले, अबे छोड़ यार, तो अभी क्या कर रहे होते, बंटे खेल रहे होते, स्नूकर क्लब में घुसे हुए होते कहीं, सही है ना, वो खेल रहे होते और बेरोजगारी के ताने दे रहे होते, अबे पाकिस्तान से भागो यार, यहाँ से, इस मुल्क में कुछ रखा हुआ ही नहीं है यार, यही बातें कर रहे होते। अबे तूने तीर क्या मारा है, तूने मेहनत क्या की है, 4 शादियां तो दूर की बात, अभी एक को तरस रहे होते। कुछ भी होता, और अगर उल्टे सीधे तरीके से पैसा आ भी जाता, तो बहुत से लोग गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं, तो पैसे से करते क्या हम, जब इल्म नहीं होता तो वही पैसा आपकी बर्बादी का जरिया बन जाता है। मैंने पैसे वाले ज्यादा डिप्रेशन में देखे हैं गरीबों की निस्बत। हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे 7-8 साल लग के मेहनत करके पढ़ लो, हमेशा आप मुस्तकबिल क्या हो जाएगा, उस्ताद हमें बताया करते थे। बल्कि हमारे उस्ताद तो हमें यहां तक कहा करते थे कि देखो जो चीज मार्केट में कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मदारिस के तलबा में आजकल मेहनत का जज्बा कम हो गया है, तुम अगर मेहनत से पढ़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। या तो सभी पढ़ रहे होते ना बहुत मेहनत से, तो फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी मेहनत जाया जाती। उन्होंने कहा पढ़ने वाले बहुत कम है, इस तरह से हमें असाजा मोटिवेट करते थे। तो अब देखो कितना फायदा हो गया उसका, चाहे दीन की लाइन में हो चाहे दुनिया की लाइन में हो। दुनिया के एक उसूल है कि जो अपने आज को कल के लिए कुर्बान करता है, थोड़ी कुर्बानी देगा, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। उन्हीं दिनों में हमें याद है हमारे उस्ताद एक वाकया बताया करते थे हमें मोटिवेशन के लिए, कहते थे देखो जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं कितना अटक अटक के पढ़ते हैं, तिलावत की अक्सर तौफीक भी नहीं मिलती, रोजाना प्लान करते हैं आज हमने आधा पारा पढ़ना है, आज 1 पारा पढ़ना है, फिर पढ़ा नहीं जा रहा होता, अब्बा मर जाते हैं उनके सवाब के लिए नहीं पढ़ा जा रहा होता कुरान उनसे। हाफिज क्या करता है 3-4 साल मेहनत करके रट्टा लगा के याद कर लेता है, ये 3-4 साल की मेहनत है, फल पूरी जिंदगी उठाता है हाफिज। तरावी में कुरान पढ़ा भी रहा है, सुन भी रहा है, जब चाहे मजे से रवानी से एक आदमी 1 घंटे में 1 पारा खत्म करता है, हाफिज 20-25 मिनट में 1 पारा आराम से खत्म कर ले। 2-3 साल की मेहनत हुई, फल कैसे मिल रहा है, जिंदगी भर का। मैंने भी इसी तरह कुरान हिफ्ज किया, बैठा रहता था, मेरे वालिद साहब आके देखते हैं भाई इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे पता था यार ये थोड़े दिन की मेहनत है, फल क्या है। अब आप देखो ना बयान में कैसे मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा होता हूं, अगर मैं हिफ्ज ना करता तो क्या मेरे बयान में जान पैदा होती, नहीं जान पे मैं बार बार कुरान उठा के मंगवा रहा होता यार ये वाली आयत जरा, अव्वल तो आयतें जहन में ही नहीं आती। फिर हमने तरावी पढ़ाना शुरू की हिफ्ज की वजह से, उस तरावीज में कुरान रिवाइज होता है और कुरान के मानी और मारिफ खुलते हैं। अगर वो मैंने 6 महीने का तकरीबन टाइम होगा जो स्ट्रगल और मेहनत करके कुरान हिफ्ज किया, अगर वो 6 महीने में टेंशन ना उठाता तो आज मैं आपके सामने इस तरह से बयान ना कर रहा होता जिस तरह आप सुन रहे हैं बैठ के। वो 6 महीने टफ मेहनत की, उसका फल पूरी जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो चाहे दीन हो दुनिया हो, जो कुर्बानी देता है, जो टेंशन उठाता है, टेंशन उससे दूर भागती है, और जो सुकून की तलाश में सुकून के पीछे भागता है, सुकून आगे आगे और ये पीछे पीछे। तो जिस्मानी वर्जिश का भी यही है, आप 24 घंटे में एक टाइम निकाल के अपने आप को थकाते हो,
जिस टाइप की मेहनत होगी ना उसी टाइप का आपको बदला मिलेगा। आप जिस्म को थका रहे हो, जिस्म रिलैक्स होगा। आप दिमाग को थका रहे हो, दिमाग रिलैक्स होगा। ख्वाहिशात को कुचल रहे हो, ख्वाहिशात पूरी होंगी आपकी। नहीं आई बात? आप अपनी हराम ख्वाहिशात पे कंट्रोल करते हो ना, जिनसी ख्वाहिशात पे, आपकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हलाल में अल्लाह लज्जत को डबल कर देगा। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। आज आप अपने आप को फहश फिल्मों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात कुछ लूंगा। आज आप अपने आप को ये हाथ बात और ये गलत कार्यों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करूंगा। तो ये कुर्बानी वक्ती है, लेकिन इसकी जो असर है वो हमेशा कायम रहेगा। एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, वो यही बात कर रहे थे, नहीं एक्चुअली ये डिप्रेशन स्ट्रेस टोपी ड्रामे ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओ, मेरे जानने वालों में एक बुजुर्ग 80 साल के, कितने, जो बुराइयों से हमेशा, बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग का मतलब बुराइयों से बचते रहे, नमाज के पाबंद और नजर की हमेशा उन्होंने हिफाजत की, अपनी बीवी से उन्होंने हमेशा वफा की, कोई मेडिकल साइंस के टोटके और नुस्खे उनको मालूम नहीं, कोई हकीमों से स्पेशल उनका ताल्लुक नहीं। 80 साल में उन्होंने दूसरी शादी की है और उनके औलाद हुई है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? मैंने कहा यहाँ तो मेडिकल साइंस क्या हो रही है, फेल हो रही है। ना उन्होंने कभी फौज फिल्म देखी, ना उन्होंने कभी आड़े तिरछे उल्टे सीधे काम किए, नजर की हमेशा हिफाजत की। उनमें इतनी पावर कहां से आ गई? मैंने कहा हमारा फलसफा ये है भाई कि जो इन बुराइयों से बचेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ, वक्ती तौर पे ठरक का पैदा हो जाना, ये तो जो जितने गुनाह करता है उसकी ठरक बढ़ती है, वो ठरक और चीज है मेरे भाई, और ताकत और कुव्वत एक अलग चीज है। आजकल ठरकियों को समझा जा रहा है कि ये बड़े पावरफुल हैं, कि कहीं ब्रेकें इनकी फेल हो गई हैं। तो इसलिए फितरत से कभी मत लड़ो। देखो, इस्लाम कभी ऐसी चीज का ऑर्डर आपको नहीं करता जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, कभी भी नहीं करेगा। इस्लाम ने अगर एक चीज पे पाबंदी लगाई है तो इसका मतलब यही हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है, यही हमारे दिमाग के लिए भी मुफीद है। अब जो होमोसेक्सुअलिटी को हमारी सोसाइटी में प्रोमोट किया जा रहा है, ये हुआ क्या है? 1990 तक कहा जाता है कि अमेरिका में ये जो लड़कों से बदफेली का शौक है, ये एक नफ्सियाती बीमारी समझा जाता था, और है भी बीमारी। बाद में उसको क्या कर दिया उन्होंने? लीगल। क्यों कर दिया? इसलिए कि इतने ज्यादा बीमार पैदा हो गए कि अब उनके हुकूक के तहफ्फुज की फिक्र पड़ गई उन लोगों को। कल एक फेसबुक पे कोई तस्वीर शायद, 2 लड़कियों ने इंडिया में कहीं शादी की आपस में, एक को लड़का बना दिया और एक को लड़की बना दिया, और ये खुश हो रहे हैं कि यार हम इसी तरह से मुतमईन हैं। आप इस तरह से थोड़े दिन तक सेटिस्फाई हो गए, लेकिन ना आपको औलाद मिलेगी, ना आपको औलाद की खुशियां, और ना आपको वो मोहब्बत मिलेगी जो मियां बीवी में होती है। 2 लड़के आपस में वो मोहब्बत कर नहीं सकते, 2 लड़कियां आपस में वो मोहब्बत कर नहीं सकती, वो मिलेगी नहीं। इससे आप डिप्रेशन में जाओगे। इन लोगों में खुदकुशियों का रेशो बहुत ज्यादा है। तो हम तो जानते हैं भाई उलमा को, सोलहा को। अभी देखो सऊदी अरब में एक खबर आई है कि 90 साल के बुजुर्ग ने एक 18 साल की लड़की से शादी की है। ये पोस्ट चली है, उस पर लोग बड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उस लड़की ने क्या देख के 90 साल के बुजुर्ग से शादी कर ली। हमसे मशवरा लेती तो हम कहते भाई इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 20-20 साल के भी, 22-22 साल के भी, तो वो एक अलग कहानी है। मैं उसके वो नहीं कर रहा कि 90 साल वाले को 18 साल से करनी चाहिए या 18 वाले को, वो एक अलग कहानी है, उस पर बहुत कुछ पहले कह भी चुका हूं मैं। लेकिन उस 90 साल के जो बाबा हैं, मुतशर्रे हैं, दीनदार हैं, इसका मतलब भाई दीनदारी में कोई तो खास चीज है कि यार कि 90 साल में आप क्या कर रहे हो? 18 साल की लड़की से आप में शादी का जज्बा है। तो ये दीन, मजहब, नजर की हिफाजत, ये पायदार लज्जतों का जरिया है। और ये जो वक्ती तौर पर आप अपनी ख्वाहिशात बढ़ा बढ़ा के जो करते हो ना जो काम, ये वक्ती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म, ज्यादा टाइम गुजरने के बाद ये सारी चीजें आपकी बॉडी को भी डैमेज कर रही हैं और आपकी खोपड़ी को भी डैमेज कर रही हैं। एक बात बयान करके बस फिर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं, बात को समेटता हूं। एक बात खूब समझ लें, मैं ये बात बयान कर रहा था कि हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई ये तो सारे ही करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूं कि अब बहुत से लड़कों ने ये करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। ये लड़के लड़कों से सुन के करते हैं या फुहश फिल्में देख के। हम कई अपने दोस्तों को जानते हैं जो बुलूगत की दहलीज पे कदम रखा, ना उन्होंने फुहश फिल्म देखी, ना उनके आड़े तिरछे दोस्त थे, उनकी शादियां 25, 26, 30 साल में हुई, जिंदगी में एक दफा भी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये नेचुरल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप सुनते हो या फुहश फिल्में देख के अपनी ख्वाहिशात को भड़काते हो, फिर आपके पास कोई रास्ता पूरे करने का जरिया नहीं होता, फिर आप इस तरफ आते हो। फिर जब एक दफा आ गए, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर लत पड़ जाती है। फिर आप बजाय इसके कि आप इसको कहो कि ये नेचुरल नहीं है, बल्कि आप इस पे नेचर का लेबल लगाते हो। ये क्या है भाई? ये तो नेचुरल है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। देखो, हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे,
ان سے حدیث مروی ہے, صحیح حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہمارے اوپر. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے ہمیں, کہیں زنا میں نہ پڑ جائیں, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں, کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے, تاکہ ہم برائی سے بچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت, نامرد بننے کی اجازت. کیوں؟ فرمایا تزوج الودود الولود, تم نکاح کی طرف جاؤ, مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو. اللہ نے اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ, نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی, وہ اپنے آپ کو خسی کرنا چاہ رہے تھے, شدید ٹینشن میں ہوں گے نا, لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھائی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں. نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا. کیوں؟ عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے, یہ تھا ہی نہیں. تبھی ہمیں, میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں نا, ہینڈ پریکٹس کے خلاف, تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بدفعلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا, ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بدفعلی بھی نہیں تھی. کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو, حالانکہ بت پرستی تھی, شرک تھا, سب کچھ. یہ نیچرل نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو. دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو, روٹی نہ ملے تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی, ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نا, آپ کھا لو گے اس کو, آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا, گٹکے میں مزہ آئے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے, کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے, عادت پڑ چکی ہے, تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا. یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے, علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں, ہم یہ برائی چھوڑیں. اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا, بعض ڈاکٹروں نے, ساروں کی بات نہیں کر رہا, کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی. تو پہلے یہ سمجھے کہ یہ نقصان دہ ہے. اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو, کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑے گی. سب سے پہلا کام تو فوراً سے پہلے نکاح. اس میں بعض جعلی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے, تم تو برباد ہو گئے, تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا, تم تو یوں دن میں 6 دفعہ کرتے ہو, بیوی کے قابل رہے نہیں ہو. اور بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا. فوراً نیچر پہ آ جاؤ, اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی, آسانی. آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا, آہستہ 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 نیچر, آپ اپنی نیچر پہ چلنا شروع ہو جاؤ. جیسے غلط چیز کرنے سے غلط کی عادت پڑتی ہے تو چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں گٹکے کھاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں. میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, اس کو کوئی بہت خطرناک نشے کی عادت پڑ گئی تھی. اس نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہا مجھے عادت پڑ گئی تو اتنا خطرناک نشہ تھا. کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں نا 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی, گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا. حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا. کہہ رہے میں مجھے پتا تھا جمعہ پڑھنے گیا نا وہی پرانے دوست جو نشہ کرتے ہیں وہ مل جائیں گے, پھر مجھے نشے کا شوق ہو جائے گا. 6 مہینے کہہ رہے میں نے گھر کے اندر ٹینشن میں گزارے, کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا. 6 مہینے کے بعد وہ خطرناک نشہ چھوڑ گیا. کہہ رہے میں بہت ڈپریشن میں آتا, پاگلوں کی طرح میری کیفیت ہو جاتی. میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا. آہستہ آہستہ باڈی کو سے وہ نشے کے اثرات کیا ہو گئے, ختم. اب ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, آپ اس کے چہرے کی رونق دیکھو آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو کام یہ جو غلط طریقے سے یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں لوگ, یا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, یہ بھی اصل میں ایک جسمانی بیماری ہے, دماغی بیماری ہے. اس کو بھی کیسے چھوڑا جائے گا کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو. ایک دم نہیں چھوٹتا, آہستہ آہستہ چھوڑو. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. ہمیشہ ایک کام کیا کرو کہ جب بھی آپ سے یہ گناہ ہو نا, اپنے آپ کو سزا لازمی دو. سمجھ رہے ہو, کسی کو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے, کسی کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی, گناہ کر کے اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو بے لگام. آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ سے گناہ ہوا آپ نے کوئی جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر, یا نفلی روزہ رکھ لو کہ میں 2 روزے رکھوں گا, 1 روزہ رکھوں گا. وہ ہر آدمی کی عادت کتنی ہے اور وہ کتنی سزا افورڈ کر سکتا ہے, اس کی ہر ایک کی اس میں الگ کنڈیشن ہے.
میں بار بار واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی کینیڈا میں. انہوں نے کیا کیا, میں نے ان سے کہا بھائی جب بھی سگریٹ پیو نا, آپ نے اس وقت 10,000 کی بڑی ویلیو تھی پاکستانی, 7-8 سال پرانا واقعہ ہو گئی. میں نے کہا 10,000 روپے جو ڈالر کے حساب سے پاکستانی 10,000 بنتے ہیں, وہ آپ نے صدقہ کرنے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ صدقہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. 10,000 ان کے لیے بہت بڑی رقم نہیں تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ دوں. میں نے کہا نہیں زیادہ نہیں, زیادہ میں یہ ہوگا کہ آپ دو گے نہیں, تھوڑی رقم ہو. وہ کیا کرتے, جب سگریٹ پیتے 10,000, جب سگریٹ پیتے 10,000. مجھے انہوں نے کہا میری تو عادت چھوٹ نہیں رہی. میں نے کہا یہ 10,000 دیتے رہو آپ, اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کرتے رہنے سے نا گناہ کی کوانٹٹی بڑھتی ہے, کم از کم بڑھے گی نہیں. جتنی پی رہے ہو نا اتنی رہے گی. ابھی اس کو یہاں بریک لگا لو بس, یہ بھی بہت ہے. ابے جو گناہ کرتے ہیں دن میں 10 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہی ہوتا یہ ہے کہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں پھر فلموں کی طرف بھی وہی جاتے ہیں, پھر فلمیں دیکھ دیکھ کے لڑکیوں سے دوستی کی طرف جائیں گے, پھر دوستیوں کی وجہ سے آگے زنا کی طرف جائیں گے. میں نے کہا یہ جو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی ہے, اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ یہیں تک رہے گا, آپ اس سے آگے یہ سگریٹ تک ہی رہے گا, چرس کی طرف نہیں جاؤ گے آپ. ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کی سمجھ, چرس آپ میں سے کوئی چرس تو نہیں پیتے نا بھائی. یہ تمام گناہوں کے بارے میں پہلا نقد فائدہ کیا ہو گیا, بڑھے گا نہیں گناہ. ورنہ یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں نا, یہ یہاں تک نہیں رہتے, یہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. انسان یہ جو گورا پہنچ گیا نا, وسیم سے شادی اور غفار سے شادی ہو رہی ہے گوروں کے ہاں, یہ اس لیے کہ زنا کر کر کے تھک چکے ہیں. یہ روزانہ نئی نائٹ کلب میں لڑکی, اب یہ تھک چکے ہیں, بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے. تو اب کچھ اور کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, یہ تو ممبر پہ بتایا نہیں جا سکتا. انسان خواہشات کا غلام ہے, خواہشات پوری کرنا شروع کر دے, اس کی بریکیں فیل. وہ کہتے ہیں اور کچھ نیا چاہیے, کچھ نیا چاہیے, عذاب میں آ جاتا ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لذت چاہیے نا, آپ کو کھانے کی لذت چاہیے, آپ 2 ٹائم ناغا کر لو, کھانا کھانا چھوڑ دو. آپ تیسرے ٹائم پہ آپ کو دال میں وہ لذت محسوس ہوگی. ہم روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن گورے نے جو فلسفہ دیا ہے نا کہ نہیں اب کچھ اور کھاؤ, اب کچھ اور, اب کچھ اور, اب کچھ اور, تو بھائی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے تو کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم. ابے نہیں آ رہا نا, کیا ہو گیا, دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناغا کر دو. یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے, سمجھتے ہو. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے, آپ یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں. اس کا پہلا میں نے ان کو کہا کہ 10,000 روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ پی 10,000, میں نے سگریٹ پی 10,000. ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا. اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا بھائی 10,000 کی رہنے دے, بچا لے 10,000. تو دن میں جو 20 پیتے تھے وہ 20 سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئی, 10. لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, فوراً آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہوتے ہوتے 10 سے 5 پہ, 5 سے 1 پہ, اور اس کے بعد چھوٹ گئی. تو یہ چھوٹے گا گناہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں, کیونکہ پہلے کم ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے, اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے, 1.5 سال لگ جائے, پھر اور کم ہوگا. ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے, کیا بھائی بس ہم سے نہیں چھوٹتا. کیونکہ جو لڑکے یہ برائی کرتے ہیں فوش فلموں کی, اور یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ہوتا. کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس, کہہ رہے ہم توبہ کر لیتے ہیں, بہت زیادہ 1 ہفتہ بچتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پہ خواہش سے جو ہے نا بھوت سوار ہو جاتا ہے, پھر ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو سزا دو, برائی میں پڑ جاؤ, پھر سزا دو, پھر پڑ جاؤ, پھر سزا دو. آہستہ آہستہ کیا ہوگا, اور حلال کی طرف بھی جاؤ, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو ایک شخص کو حرام میں میسر نہیں ہے. وہ کیفیت ہو جائے گی جو گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کیفیت ہو جائے گی. بھاگ رہا تھا گاڑی لے کے, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچ میں مار دیے ہوں گے اس نے اپنی بیوی سے محبت کے چکر میں. تو آج عورتوں کا ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, ان کا ایک بیان میں نے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو آج کل بیوی مرد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. ایکچولی غلط ہے یہ. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ان کو سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے. آج کل الٹا معاملہ ہے. یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مرد جب گھر میں آتا تھا بیگم تیار نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے پسینے والے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی, مرد کو غصہ آتا. آج کیا ہو رہا ہے, بیگم چاہتی ہے کہ مرد کی توجہ ملے, مرد کو وہ اچھی نہیں لگتی. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں بھائی خواتین کے. اسلام آباد میں تھا ایک خاتون آئی, کہہ رہی میرا میاں مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے, مجھ میں دلچسپی نہیں ہے اس کو. آج کل یہ مسئلے ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے, وہ انٹرنیٹ پر فلموں میں ادھر ادھر اتنے ڈیزائن مختلف قسم کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپنی گھر کی مرغی دال برابر لگ رہی ہے. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہو آپ کی بیوی کا نقصان ہو رہا ہے. نانا نانا میرے بھائی, پہلے کس کا نقصان ہو رہا ہے,
آپ کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو مزے ہیں نا باہر کے, یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں. انسان کی باڈی ایک حد تک لذتوں کو کی عادت ہوتی ہے اس کے بعد اس کو اس میں لذت آنا ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑی اس کو گھر بھی گیا اور باہر بھی گیا. اور ویسے بھی ایک خاتون تو بہت شکایت کرتی تھی, میرا میاں ادھر ادھر عورتوں میں منہ مارتا ہے, میں کیا کروں. اس کے بچے بھی تھے, میں نے کہا گزارا کرو. کہہ رہی اتنے, میں نے کہا تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, اس کے بعد ان عورتوں نے اس کو ویسے ہی لفٹ نہیں کرانی. تو وہ چونکہ یہ 15 سال پرانا واقعہ ہے, 15 سال پہلے کی بات ہے. کچھ دن پہلے اس خاتون کا فون آیا, میرا میاں بڈھا ہو گیا ہے. اب وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, لڑکیاں اس کو لفٹ نہیں کرا رہی, اور اس کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو گئے. میں نے کہا تھا 15 سال گھر, کیونکہ گھر ٹوٹنے میں بڑے نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے میرے بھائی نظر کی حفاظت کرو, فحش فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 80 سال میں انشاءاللہ آپ کیا کرو گے, ایک اور شادی کر رہے ہوگے, اور پھر میڈیا پہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. 90 سال 80 سال کا ہو کے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے. وہ مذاق بنتا ہے نہیں بنتا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن بہت سے لوگ آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوں گے یار ہانڈی میں ڈالتے کیا ہو, کھاتے کیا ہو. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا ایک طائف کے قاضی کا. ہمارے استاذ طائف میں تھے, سعودی عرب میں طائف نہیں ہے, وہاں کے ایک بوڑھے جج تھے. تو ججوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے, نئے نئے کیس آتے ہیں. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اتنے عرصے سے آپ کورٹ میں فیصلے کر رہے ہو, کوئی بڑا یونیک قسم کا کیس آیا ہو آپ کے پاس. تو جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا یونیک کیس آیا. 4 عورتیں آئیں میرے پاس, 4 جوان عورتیں, انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ وہ اس نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے مسلسل. سمجھ رہے ہیں, ٹینشن سے مطلب یہ کہ سکون ہی نہیں ہے اس کو. اب میں ظاہر ہے زیادہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا, تو ٹینشن دی ہوئی ہے. تو اس کو کہو کہ بھائی تھوڑا سا ناغا کرے وہ ہمارے پاس آنے میں. تو جج صاحب کہتے ہیں ہمارے استاذ کو بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ بلاتے ہیں, کوئی ہوگا, کوئی بہت ہی کوئی ایتھلیٹ ہوگا, کوئی بڑا ہی پہلوان ہوگا. کہہ رہے میں نے بلایا تو بڈھا آدمی کمر جھکی ہوئی اس کی, لاٹھی لے کے آ رہا ہے نا, ایسے کڑک تھا آدمی تھا نا, ایسے آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ اس عمر میں اس نے 4 جوان عورتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے بھائی, ہیں بھائی, پرہیزگار آدمی تھا, نیک پرہیزگار. تو یار یہ اس عمر میں اس نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے. آج تو جوان آدمی کی 4 ہونا تو وہ گھر سے بھاگ جائے, ٹھیک ہے نا, جو حالات ہمارے نوجوانوں کے چل رہے ہیں. تو کہہ رہے میں اس کو لے گیا الگ کمرے میں, میں نے کہا سزا وزا کیس ویس تو بعد میں, پتا کھاتا کیا ہے, خوراک کیا ہے تیری. کہہ رہے اس نے کہا میری خوراک کچھ بھی نہیں, زیتون, کھجور, اونٹنی کا دودھ, بس یہ 2-4 چیزیں ہی تھیں, یہ 2-4 جو آرگینک چیزیں ہیں بس. تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بتایا بھائی تیری عورتوں نے تیرے خلاف کیس کیا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ بھائی تو. تو کہتے ہیں اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں ان کے خرچے پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, ان کی پوری ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا, ان سے پوچھو. تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہا جی خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے کہا پھر جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں تو ان پر لازم ہے کہ یہ میرے حقوق بھی پورے کریں. یہ کام فحش فلمیں دیکھنے والے اور یہ جو اپنے آپ کو ہاتھ چلا چلا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, یہ غیر مسلموں میں دیکھ لو میرے بھائی. ہمارے دوستوں امریکہ میں گوروں کے ساتھ بھی رہے ہیں, کہتے ہیں یہ تو گولیاں کھائے بغیر نا یہ نہیں جا سکتے عورت کے پاس. نامردی کی بیماری انگریزوں میں یہاں سے بہت زیادہ ہے, حالانکہ صحتیں ان کی ہم سے اچھی ہوتی ہیں. کیوں, نیچر سے ہٹ گئے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ہم نیچر پر ہیں. تو اپنے آپ کو ان جدید تحقیقات کی بھیٹ مت چڑھاؤ.